شب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہے یا پھر شب ولادت رسول شب قدر سے افضل ہے؟ المعجم الوسیط جلد نمبر 2 تاج العروس اور جواہر القاموس میں جلد نمبر 5 میں میلاد کی جو تعریف ہے وہ اس طرح سے کی گئی کہ المیلاد وقت الولادت، میلاد اس ولادت کے وقت کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کی پیدائش ہوتی ہے اور جس میں کسی کی ولادت ہوتی ہے۔ چونکہ ولادت کا تعلق بھی حضور کی ذات کے ساتھ ہے، میلاد کا تعلق بھی حضور کی ذات کے ساتھ ہے، جشن کا تعلق بھی حضور کی ذات کے ساتھ ہے، تو جو جس قدر حضور کا میلاد منائے گا اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر مضبوط اور مربوط ہوگا، جس قدر تعلق مضبوط ہوگا اس قدر ظاہری بات ہے اسلام اس کے سینے میں پیوست ہوگا، راسخ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی جو انتہائی معروف زمانہ اور مشہور زمانہ کتاب ہے، خواص سے لے کر عوام تک اس سے تمام افراد جو ہے وہ واقف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، لخمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سامعین زبر احتشام، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 2 بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ نمبر 1 قرآن پاک کے آیات سے ثبوت پیش کیا تھا ہم نے، نمبر 2 احادیث مبارکہ سے جو ہم نے میلاد النبی کے حوالے سے ثبوت پیش کیے تھے۔ آج تیسرا مرحلہ اور تیسرا جو ایپیسوڈ ہے اس کا ٹائٹل اور مضمون ہے میلاد محبوب رب العالمین از فرامین خلفاء الراشدین المہدیین۔ بعض حضرات کا یہ اعتراض کرنا کہ کیا قرآن پاک میں ثبوت کہیں ملتا ہے میلاد النبی کا، اس کے لیے ہم نے آیات پیش کر دی، اور پھر یہ اعتراض کرنا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات اور سیرت مبارکہ میں میلاد النبی کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کی بارگاہ میں جو ایپیسوڈ ہے مکمل وہ عرض کر دیا تھا۔ اب تیسرا مرحلہ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا آتا ہے، اس میں بعض حضرات پر یہ سوال کرتے ہیں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے دور خلافت میں اس چیز کو منایا، اس چیز کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی جو انتہائی معروف زمانہ اور مشہور زمانہ کتاب ہے، خواص سے لے کر عوام تک اس سے تمام افراد جو ہے وہ واقف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مقدس ہے، آپ نے فرمایا کہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ اب بعض حضرات ان چونکہ فرامین مقدسات میں چیمے گوئیاں کرتے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان کرنا اور کئی محدثین کرام، فقہاء کرام، مصنفین اور مؤلفین کا ان سے اقتباس کر کے ان فرامین مقدسات کو اپنی کتابوں میں ذکر کرنا، یہ اس بات کی مسلمہ اور پختہ دلیل ہے کہ یہ جو فرامین مقدسات ہیں یہ قابل عمل ہیں، اور یہ وہ فرامین مقدسات ہیں جن کو بطور ثبوت، بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ کو چمے گوئیوں کی کوئی جسارت یا ہمت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق یار غار و یار مزار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے سچے عاشق، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھانے کے اوپر، منانے کے اوپر 1 درہم بھی خرچ کیا، کان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا یار ہوگا، میرا رفیق اور میرا دوست ہوگا۔ اسی طرح یہی النعمت الکبریٰ ہے، علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد احیا الاسلام، کہ حضرت عمر فاروق دعائے رسول و مراد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانا تو چھوڑو، منانا تو چھوڑو، جس نے فقط اس یوم کی، اس دن کی، اس محفل میلاد کی تعظیم بھی کی نا، فقد احیا الاسلام، گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اب کیوں اسلام کو زندہ کر دیا؟ اتنی بڑی فضیلت کا ہے کہ بھائی فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ شارع علیہ السلام، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جو بھی آپ کے دفاع کے لیے نکلتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے دین کو زندہ کر دیا۔ چونکہ ولادت کا تعلق بھی حضور کی ذات کے ساتھ ہے، میلاد کا تعلق بھی حضور کی ذات کے ساتھ ہے، جشن کا تعلق بھی حضور کی ذات کے ساتھ ہے، تو جو جس قدر حضور کا میلاد منائے گا اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر مضبوط اور مربوط ہوگا، جس قدر تعلق مضبوط ہوگا اس قدر ظاہری بات ہے اسلام اس کے سینے میں پیوست ہوگا، راسخ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ جب اسلام اس کے سینے میں راسخ ہوگا تو یہ ایسے ہی ہے فقط احیا الاسلام کہ اس نے گویا اسلام کو زندہ کر دیا۔ تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکانما شہد غزوۃ بدر وحنین، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھانے کے اوپر، اہتمام کرنے کے اوپر، منانے کے اوپر 1 درہم بھی خرچ کیا، فکانما گویا کہ شہدہ وہ حاضر رہا، غزوۃ بدر و حنین، یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جیسے غزوہ بدر و حنین میں صحابہ کرام جو مسلمان شامل ہوئے تھے، اسی کی مانند آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اسلام کو بلند کیا جائے،
اور اسلام کا بول بالا کیا جائے، اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں لگایا جائے اور پھیلایا جائے، اسلام کے پیغام کو عام کیا جائے۔ اور ان ذرائع میں سے یہ وہ زبردست اور مضبوط ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دین اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کی تعظیم کی، ان محافل و مجالس کی تعظیم کی، وکان سببا لقراءتہ، اور وہ اس کے پڑھانے کا سبب بنا، اس کے انعقاد کا سبب بنا، لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، یعنی اس کے یہاں سے اس دنیا سے اس کی وفات ایمان پر ہونے کی گارنٹی میں مولا مرتضیٰ دیتا ہوں، ویدخل الجنت بغیر حساب، اور اتنی بڑی بشارت آپ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائے گا۔ یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ اس محفل میلاد کی برکت سے ہے، اور اس محفل میلاد میں اتنی برکات کہاں سے آئیں؟ وہ حضور کی نسبت سے آ چکی ہیں۔ اب بعض حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی میلاد ہوتا کیا ہے، میلاد کہتے کس کو ہیں؟ مختصراً میں عرض کرتا چلوں کہ علامہ جوہری جو ہے وہ الصحاف اللغہ والعلوم جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں میلاد الرجل اسم الوقت الذی ولد فیہ، میلاد کسی شخص کا یہ ہوتا ہے، یعنی وہ وقت، اس وقت کا نام ہے میلاد جس میں الذی ولد فیہ ہے، وہ شخص پیدا ہوا ہے، اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کی برتھ ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں، یعنی جیسا کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں برتھ ڈے۔ اب اسی طرح المعجم الوسیط جلد نمبر 2 تاج العروس اور جواہر القاموس میں جلد نمبر 5 میں میلاد کی جو تعریف ہے وہ اس طرح سے کی گئی کہ المیلاد وقت الولادت، میلاد اس ولادت کے وقت کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کی پیدائش ہوتی ہے اور جس میں کسی کی ولادت ہوتی ہے۔ اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض حضرات جو ہے وہ یہی میلاد منا رہے ہوتے ہیں، صرف نام اور ٹائٹل بدل کر وہ میلاد منا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتا میلاد ہی ہے، ہوتا تذکرہ حضور کا ہی ہے، ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہی ہے، لیکن نام مٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی اور متبادل نام استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہی چیز ہے، میلاد میں بھی یہی ہوتا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، یہ سارے وہی مضامین ہیں، صرف ٹائٹل چینج کیا گیا، نام چینج کیا گیا، نام تبدیل کر کے وہی محفل میلاد منائی جا رہی ہے، وہی حضور کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سیرت النبی کانفرنس مناتے ہیں، سیرت رسول کانفرنس مناتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر وصال فرمانے تک کے واقعات کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا آغاز کریں گے، اس کانفرنس کی ابتدا کریں گے، تو آپ اسٹارٹ کہاں سے لیں گے؟ ڈائریکٹ جا کے وہ اعلان نبوت والے موقع پر 40 سال سے تو آپ اسٹارٹ نہیں کریں گے کہ اس وقت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نبی ہوں تو فلانا ہے تو فلانا۔ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ہی تذکرہ کریں گے، بلکہ قبل از ولادت کے جو واقعات ہیں ان کو بھی آپ زیر بحث لائیں گے۔ اب چونکہ ولادت کے وقت جو جو معجزات رونما ہوئے اہل سنت وہی کرتے ہیں الحمدللہ، اور اسی کو ہم میلاد النبی کہتے ہیں، اور آپ ان کو سیرت رسول کانفرنس کر دیتے ہیں۔ فرق کوئی نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے صرف کہ آپ نے نام کچھ اور رکھ دیا، جبکہ یہاں پہ ٹائٹل کچھ اور ہے، یہاں پہ نام جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی طرح چونکہ یہ بزرگان دین کے فرامین مقدسات آ گئے، سیدنا ابوبکر صدیق، خلفاء راشدین المہدیین کے فرامین مقدسات آ گئے، اس کے بعد میلاد کی مختصر سی تشریح کرنے کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ایمان افروز ایک نکتہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بزرگان نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس رات میں تشریف لائے، جس رات میں ولادت ہوئی، اس کا اور شب قدر کا جو تمام راتوں سے افضل رات گردانی جاتی ہے، اس کا موازنہ کیا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے، تو ان دونوں راتوں میں، یعنی وہ شب قدر باقی تمام راتوں سے تو افضل ہے، لیکن آیا شب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہے یا پھر شب ولادت رسول شب قدر سے افضل ہے؟ تو اس پر امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب اللدنیہ شریف میں جو بات لکھی، اسی کو انوار المحمدیہ میں علامہ یوسف نبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے بڑھایا اور فرماتے ہیں کہ یہ شروع سے ہمارے بزرگوں کا عقیدہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جو رات ہے، شب ہے، وہ شب قدر سے، لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا علامہ یوسف نبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولیلۃ مولدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل من لیلۃ القدر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر، شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا علامہ یوسف نبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جو رات ہے، شب ہے، وہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ علامہ یوسف نبانی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار المحمدیہ صفحہ نمبر 28 پہ اس بات کو ذکر فرمایا۔ اب وہ وجوہات کیا ہیں جس کی بنا پر شب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر سے زیادہ فضیلت والی قرار پاتی ہے؟ اس کی 3 وجوہات بزرگوں نے لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے
وہ شب قدر سے زیادہ افضل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَوْ لَيْلَةُ مَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُجِيبُ بأن ليلة مولده علیہ الصلوۃ والسلام افضل من ليلة القدر من وجوہ ثلاثة۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سوال پیدا کرے، سوال اٹھائے کہ شب قدر زیادہ افضل ہے یا شب ولادت رسول، تو میرا جواب یہ ہوگا، میں یہ جواب دیتا ہوں کہ شب ولادت رسول شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی تین وجوہات ہیں۔ اب وہ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں احدها ان لیلۃ المولد لیلۃ ظہورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیلۃ القدر معطاۃ لہ، کہ شب قدر وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی ہے، جبکہ شب ولادت رسول وہ ہے جس میں آپ خود تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ پہلی وجہ ہے جس میں علامہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب اللدنیہ میں اس بات کو ذکر فرمایا، اور فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے الثانی ان لیلۃ القدر شرفت بنزول الملائکۃ فیہا، کہ شب قدر اس وجہ سے افضلیت والی ہے، فضیلت والی ہے باقی راتوں کی نسبت، کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں ملائکہ اور جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس میں۔ ولیلۃ المولد شرفت بظہورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شب ولادت رسول اس وجہ سے افضل ہے کہ اس میں خود سرکار تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت و باکرامت ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے بلکہ جبریل امین سے افضل و اعلیٰ بلند و بالا ہیں، تمام کائنات والوں سے بلند و بالا افضل و اعلیٰ ہیں، لہٰذا جس رات آپ تشریف لائے وہ اس رات سے کئی گنا فضیلت والی اور بلندی والی ہے کہ جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ الثالث فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر وقع التفضل فیہا علی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب قدر چونکہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمائی گئی، شب قدر میں جتنے انعامات و اکرامات ہیں وہ مومنین کے واسطے ہیں، مسلمانوں کے واسطے ہیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس رات تشریف لائے آپ کی ولادت باسعادت و باکرامت ہوئی، فرماتے ہیں ولیلۃ المولد الشریف وقع التفضل فیہا علی سائر الموجودات، جبکہ جس رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے وہ صرف مومنین کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات والوں کے لیے فضیلت والی رات ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن مقدس کی وہ آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کل کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، نہ کہ صرف مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، جبکہ شب قدر کی رات جو ہے وہ صرف مومنوں کے واسطے رحمت اور برکت کی رات ہے۔ لہٰذا پتہ چلا، یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس رات میں تشریف لائے وہ رات تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، بلکہ شب قدر سے بھی بلند و بالا ہے جو کہ دیگر تمام راتوں سے افضل ہے۔ لہٰذا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں مرنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔